ایک مولوی کی ضرورت ہونی چاہیے جو ایک استاد کا درجہ رکھتا ہے
لیکن جب اپنی بنائی ہوئی رسم و رواج کو عبادت کا عنوان دے دیا جاتا ہے تو پھر اس میں بھی مولوی کی شرکت کو ضروری سمجھا جاتا ہے، اور یہ رسم و رواج چونکہ مولوی کی کمائی کا ذریعہ بنتے ہیں، جاہل مولوی، دنیا کا بھوکا مولوی جس نے لیبل مولویت کا لگایا ہوتا ہے، حقیقی مولوی نہیں ہوتا، دنیا ہی اس کی طلب ہوتی ہے، جب ان رسم و رواج کے ذریعے اس کی دنیا کی کمائی اچھی ہوتی ہے تو پھر مولوی بھی ان رسم و رواج کا حصہ بن کے رسم و رواج کو سند جواز دے دیتا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ مولوی شامل ہو جائے کسی کام میں اس کا جائز ہونا یقینی ہو جاتا ہے، یہ تو کوئی بات نہیں۔ مولوی تو جن کو لیبل مولویت کا جن نے لگایا ہوتا ہے، ایسے ایسے جاہل بھی ہوتے ہیں جو اپنے زمانے کے نبی کی بھی مخالفت کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ یہودیوں کے مولوی اور پیروں کا تذکرہ کر کے کہتے ہیں ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل، بہت سے پیر اور مولوی لوگوں کا مال ناجائز طریق سے کھاتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، یہ لوگوں کو اس رستے سے پر چلنے سے روک دیتے ہیں جس رستے پر چلنے والے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوتے ہیں، اللہ کی رضاؤں کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کے بھوکے مولوی ان کو اس رستے سے ہٹا کے ان مالداروں کے ساتھی بن جاتے ہیں جو مالدار لوگوں کا مال لوٹ لوٹ کے خزانے بنانے میں لگے ہوتے ہیں۔ یکنزون الذھب والفضہ، عیاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، فحاشیوں پہ خرچ کرتے ہیں، ناچ اور گانے پہ خرچ کرتے ہیں، جہاں جہاں دولت کی نمائش کی جا سکتی ہوتی ہے وہاں وہ خرچ کرتے ہیں۔ لا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں غریبوں، مسکینوں اور مستحقین پہ خرچ نہیں کرتے۔ یہ لوگوں کو لوٹتے ہیں اور اللہ بھی ان سے ایسے لوگوں پہ ان کا مال لگواتے ہیں جو ان کو لوٹنے میں لگے ہوئے ہیں۔ چوراں نوں پੈ گئے چور تو چوراں نوں پੈ گئے مور۔ گانے اور ناچ کی محفلوں میں لگائیں گے، گانے اور ناچ کی محفلیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہی تو ہوتی ہیں، تو وہاں لگائیں گے تو جو لوٹنے والے ہیں ان کا فائدہ ہوگا۔ اللہ اللہ، مولوی کا شامل ہونا کسی عمل میں اس عمل کے جائز ہونے کی نشانی نہیں ہوتا۔
مولویوں کے متعلق اللہ یہودیوں کے مولویوں کے متعلق قرآن میں اللہ کہتے ہیں ویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. یہ اپنی لکھی ہوئی باتوں کو اور اپنی کہی ہوئی باتوں کو قرآن کہنے لگتے ہیں. کیوں؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا. دنیا کے بھوکے کتے دنیا خریدنے میں لگے ہوئے ہیں. ویل لہم مما کتبت ایدیہم. جو کچھ انہوں نے قرآن کے ذمے لگا کر اپنی باتیں کہی ہوتی ہیں یا لکھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے ان کی ہلاکت و بربادی ان کا مقدر ہے. ان کی کمائی بھی بربادی کا ذریعہ ہے. جو خوش ہو رہے ہیں ایسی ہر کمائی جو لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے ایسے رسم و رواج پہ خرچ ہوتی ہیں جنہیں لوگ اپنی دولت کی نمود و نمائش میں لگانے کے لیے منعقد کرتے ہیں. ان لوگوں کی اپنی کمائی اور یہ جو مولویوں کو دیتے ہیں اپنے گند میں شامل کرنے کے لیے، مولویوں کی وہ کمائی بھی سراسر لعنت اور سراسر ہلاکت. وہ منع کرنے والا منع کرے تو کہتے ہیں پکی ہے جی، 2 جڑے آگر اچھے دنیا تے یاشی سے کر لے گی. لن تمسن النار الا ایاما معدودہ. چند دن دی آگ اچھے 2 دن مزے دے گزار لئیے کی انجے ہی ڈراندے رہندے ہو سانو. ہر بات میں جھوٹ، ہر بات میں دنیا کی بھوک، ہر بات میں رسموں کو عبادت کا درجہ دینا اور دلوانا، یہ ان کی عادت ہے. ان سے پوچھئے میرا پیغمبر اتخذتم عند اللہ عہدا، اللہ سے لکھوا رکھا ہے تم نے کہ تمہیں جہنم میں ایسے ہی چند دن کے لیے ڈالے گا؟ وہ کسی کو یوں لکھ کر نہیں دیتا. ہاں اس نے رحمتوں والے مولا نے، جس کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں، وہ خود کہتا ہے کہ میں اپنی بہت بڑی رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان کے نام لکھ دیتا ہوں جو میری ناراضگی سے بچ کر زندگی کا ہر لمحہ گزارنے کی محنت میں رہتے ہیں. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور اپنے مال کو پاک کرتے رہتے ہیں، زکوٰۃ دے دے کے، صدقہ و خیرات کر کر کے، غریبوں مسکینوں کی حاجت براری کر کر کے، مشکلوں میں پھنسے انسانوں کی مدد کر کر کے. ان کے لیے میں اپنی رحمت فَسَأَكْتُبُهَا لکھ دیتا ہوں. اور یہ جو وہ مخلوق کی مدد کرتے ہیں، دکھیا کی مدد کرتے ہیں،
اس کے ساتھ اگر ایمان بھی ہو ان کے پاس تو پھر رحمت ان کے نام لکھ دی جاتی ہے۔ الذین هم بآیاتنا یؤمنون۔ اور جب وہ قرآن کو مانتے ہیں تو پھر یہ بات لازمی ہے کہ یتبعون الرسول النبی، پھر وہ میرے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی تابعداری کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت، اللہ کہتے ہیں ان کے نام میری رحمت جو پرہیزگار ہوتے ہیں، نمازیں قائم کرنے والے ہوتے ہیں، میرے قرآن کو ماننے والے ہوتے ہیں، اور میرے نبی کے سچے تابعدار ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور نبی، جس نبی پہ قرآن اور کتابیں نازل ہوتی وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں سے اس طرح اس کی زندگی جڑی ہوتی ہے کہ قرآن کی اطاعت نبی کی اطاعت بن جاتی ہے، نبی کی سچی تابعداری قرآن کی تابعداری بن جاتی ہے، اگر وہ ایسا کرنے والا صاحب ایمان ہے۔ یہ قرآن اور نبی کے جوڑ سے اللہ کا نازل کردہ قرآن اور اس کی تشریح و تفسیر، چلتی پھرتی نبی کی سنت، یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں اور ان پہ عمل کرنے والے کریں تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ان کی زندگی سے خبیث چیزیں نکل جاتی ہیں، گندی چیزیں ان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث۔ یہ گندی رسمیں، گندے فیشن، گندے رواج، گندے عقیدے، گندے بول، گندے تول، سب ان کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ پاکیزہ چیزیں ان کی زندگی میں ہجوم کیے ہوئے ہوتی ہیں، نمازوں کا ہجوم، صدقوں کا ہجوم، اللہ کے قرآن کی تلاوتوں کا ہجوم، تبلیغوں کا ہجوم، تعلیم کتاب کا ہجوم، شرک و کفر اور بدعات کے خلاف صبح و شام ان کی دہائی کا ہجوم۔ یحل لهم الطیبات، یہ جتنی پاک چیزیں ہیں نبی اور قرآن کی تابعداری میں ان لوگوں کی زندگی بن جاتی ہے جن کے لیے میں اللہ اپنی رحمت لکھ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ آخر میں، اس آیت کے آخر میں اللہ اور واضح کرتے ہیں فالذین آمنوا بہ واتبعوہ، ساتھ اللہ کہتے ہیں واتبعوا النور الذی
انزل معه اولئک هم المفلحون۔ زندگی میں ان کی میں پاک چیزیں پکی ہو جاتی ہیں، اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ قرآن و سنت کی زندگی میں سائے میں یہ زندگی گزارنے والے لوگ، میں اللہ ان کے متعلق کہتا ہوں اولئک هم المفلحون، یہ ہیں کامیابیاں پانے والے اپنی زندگی میں، یہ ہیں ذلت اور رسوائی سے بچ کے نکل جانے والے، پستیوں سے بچ کے نکل جانے والے، اندھیروں سے بچ کے نکلنے والے نور اور روشنی کی طرف، یہ وہ لوگ ہیں اولئک هم المفلحون، یہی فلاح پانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ قرآن اور نبی کی سنت، یہ دو چیزیں جن لوگوں کی زندگی پہ ہر سانس پہ حاوی ہیں، اور وہ اپنے ہر زندگی کے لمحے میں اللہ کی ناراضگی سے بچ بچ کر رہتے ہیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے نبی کے سچے تابعدار رہتے ہیں، اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ۔ قرآن کی تابعداری نبی کی سنت کے بغیر ہو نہیں سکتی، اور قرآن مانے بغیر میں مومن ہو نہیں سکتا۔ بنیادی طور تو قرآن کو ماننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن کا نور نہ ملے، قرآن کا علم اور روشنی نہ ملے اگر کسی انسان کو، تو پھر تو وہ اس دنیا کی زندگی کی بھول بھلیوں، خوبصورتیوں اور اس کی کششوں میں گم ہو کے رہ جاتا ہے۔ قرآن میں ہی یہ طاقت ہے، سبحان اللہ، کہ جب یہ کسی سینے پہ نازل ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد کی ساری تاریکیاں سمٹنے لگتی ہیں اور سب کچھ روشن ہونے لگتا ہے۔ قرآن نور ہے، قرآن روشنی ہے۔ لقد انزلنا الیکم نورا مبینا۔ اے امت مسلمہ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے کہ ہم نے تمہاری طرف صاف واضح کرنے والا نور اتارا ہے، نورا مبینا۔ جی، اکثر قرآن مجید میں اللہ کو قرآن اور نبی کی سنت اسے نور کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اکثر قرآن اور قرآن کی روشنی سے جو نبی کی زندگی میں ایک روشنی تابعداری کرنے والوں کو ملتی ہے، اس سب کچھ کو اللہ نور کہتے ہیں۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے ابھی پڑھی تھی اور اس کے آخری حصے میں کہا تھا کہ پھر اللہ آخر میں قرآن اور نبی کا جوڑ لگاتے ہیں،
سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ اس آخری فقرے میں ایک لفظ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، بڑا قابل غور ہے۔ وہ لوگ ان کے نام میں اپنی رحمت اللہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں جو میرے نبی پہ ایمان لائے، میرے نبی کی مدد کرے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، یہ معہو قابل غور ہے۔ اس قرآن کی پیروی کرے جو میں نے اپنے اس نبی کے ساتھ اتارا ہے جی۔ یہ ماں کا لفظ بھی قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوتا ہے کیا کہنے، سبحان اللہ جی۔ انزل معہ، اس نور کی پیروی کرے جو میں نے اپنے نبی کے ساتھ اتارا ہے۔ جب نبی کے ساتھ اتارا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کی ذات بھی اگرچہ قرآن کی طرح جبریل لے کر نہیں آئے جی، لیکن میرا نبی بھی انزل معہ جی، اولئک هم المفلحون۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں اللہ نے جیسے آسمانی کتابیں میں نازل کرتا رہا، لیکن قرآن کو میں نے سنبھال کے رکھا۔ جیسے عورتیں اپنا زیور چھپا چھپا کے رکھتی ہیں، میں نے یوں قرآن کو چھپا چھپا کے رکھا۔ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اسی لیے ان کو کلیم اللہ کا لقب بھی ملا کہ یہ رب سے اس بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے، کسی اور نبی نے اس بے تکلفی سے باتیں نہیں کی، اس لیے ان کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب ارنی، انظر الیک۔ کوئی اور پیغمبر کسی نے کہا ہے ایسا؟ کوئی نہیں۔ رب ارنی انظر الیک، ربا میرا دل کرتا ہے تو منو تک میں تنو تک۔ رب ارنی انظر الیک، اس بے تکلفی سے کون باتیں کرے گا اللہ سے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح رب سے مانگتے مانگتے بے تکلفی سے مانگا، اللہ میں نے جو کتابیں تو نے آج تک نازل کی ہیں ان میں نے پڑھا ہے کہ ایک امت ایسی آنے والی ہے جس امت کے سینوں میں ان کا قرآن محفوظ ہوگا۔ آج دیکھیے مسلمان شاہی کوئی نہیں، دولت میں پیچھے، سینت و حرفت میں پیچھے،
ٹیکنالوجی سائنسی میں پیچھے، اسلحہ سازی میں پیچھے، حالانکہ اسلحہ سازی کا حکم تو مومنوں کو اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اعدوا لہم ما استطعتم من قوہ، جتنی طاقت بنا سکتے ہو جی لڑائی کے لیے کافروں کے خلاف بناؤ، ترہبون بہ عدو اللہ، مارنا مقصد نہیں، لیکن دولت کے پجاری ڈرتے ہیں اسلحے سے، ترہبون بہ عدو اللہ، بناؤ اپنی طاقت، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈراؤ گے اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ گے۔ سبحان اللہ، کس بات پہ بندہ وقت لگائے، وقت تھوڑا ہوتا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ نبی کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے جی، یہ نبی کے ساتھیوں کو کہا جا رہا ہے، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو اللہ۔ اگلا فکرہ قرآن کی صداقت، وعدوکم، سبحان اللہ سبحان اللہ جی، کیا مطلب بنتا ہے اس عدوکم کا ساتھ ملانے کا؟ مطلب یہ بنتا ہے کہ ویسے تو تمہارے دشمنوں کو میں ایک حکم سے رون ڈالوں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس بھی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تمہاری اپنی ایک شان ہو، کافر تمہاری آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات نہ کر سکے۔ کیوں؟ سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ صرف تمہارے دشمن نہیں، تمہارا اور میں اللہ کا دشمن مشترک ہے، جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن۔ جی جی کمال ہے، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم، کچھ اور بھی ہیں جو دشمنی میں کھلم کھلا سامنے نہیں آتے، اندر اندر سے سازشیں کر کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اگر تمہارے پاس ٹیکنالوجی ہوئی جس سے قوت کا اظہار ہوتا ہو تو وہ بھی ڈر جائیں گے، لیکن جو خوبصورت بات ہے وہ یہ کہ اللہ کہتے ہیں جو تمہارا دشمن وہ میرا دشمن، جو میرا دشمن وہ تمہارا دشمن، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، سبحان اللہ۔ بات صرف اتنی نہیں، سچے مومنوں کی بات ہے نا، جو سچے مومن ہیں جن کو اللہ خود کہتے ہیں اولئک ھم المؤمنون حقا، یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قرآن و سنت اور نبی کی تابع داری اور اللہ کی فرما برداری کی عزت اونچی رکھنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا، جاہدوا جی، ہاجروا وطن چھوڑا، باقی جو کچھ تھا وہ بھی سب کچھ داؤ پہ لگا کے جنت کے خریدار بن گئے۔ رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، کچھ وہ ہیں جو جنت کی
رستے پہ چلتے چلتے سب کچھ قربان کر کے جنت خریدنا چاہتے ہیں. بعض کو تو سودا پورا ہو گیا، ان کو جنت مل گئی، شہید ہو گئے. لیکن باقی جو ہیں چلو بچ گئے تو جہاد تے ہو گیا، ہن دنیا داری کریے. نہیں، دنیا داری کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، رشتہ داریاں کر رہے ہیں، رشتہ داریاں نبھا رہے ہیں، لیکن مکان بنا رہے ہیں دنیا میں بھی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن ان کا یہ اصلی شوق بدلا نہیں کہ شہادت کے لیے میری باری کب آئے گی. منہم من ینتظر وما بدلوا تبدیلا. بدلے نہیں. یہ نہیں کہ دکانیں کرتے کرتے کاروباری ہو گئے، قصہ ختم ہو گیا. یہ نہیں کہ ملازمتیں کرتے کرتے ملازمت ہی رہ گئی، باقی قصہ ختم ہو گیا. اللہ اس کے رسول کی تابعداری کا قصہ گول مول ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نہیں، ما بدلوا تبدیلا. فعل کے بعد جب مفعول کا صیغہ آتا ہے تو اسے عربی گرامر میں مفعول مطلق کہتے ہیں. مفعول مطلق کا معنی یہ ہے کہ یہ جو پہلے فعل آیا ہے نا، اس فعل کی تاکید کر رہا ہے. یہ ہوتا ہے مطلب اس کا. صرف ما بدلو ہو تو اتنی پکی بات نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بھی کوئی کم نہیں، اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی بات ہے. لیکن ما بدلو تبدیلا. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما بدلو تبدیلا کا معنی ہے یہ ذرا سا بھی بدلے نہیں. ان کے شوق میں ذرا سی کمی بھی نہیں آئی کہ یہ منتظر ہے اس بات کے کہ ہماری شہادت کی باری کب آئے گی. سبحان اللہ. پھر میں اللہ کیوں نہ کہوں عدو اللہ وعدوکم. جی یہ قوت اور اسلحہ اس لیے بناؤ، تلواریں اور خنجر اس لیے بناؤ تاکہ تم اس کے ذریعے اللہ اور اپنے دشمنوں کو ڈراؤ. اکٹھا میں اللہ اور تمہارا دشمن ایک ہے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب میں نے پہلے دن جب انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ کر لیا اور بنایا آدم کو علیہ السلام، جی میں نے اس دن جب شیطان نے کہا میں نے لمبی زندگی ربا تجھ سے اس لیے مانگی ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں ان انسانوں کو، قیامت تک ان کا پیچھا کروں گا جن کی وجہ سے میں تیرے قرب سے محروم ہوا، ان کو بھی تیرے قرب سے محروم کر کے چھوڑ. جی تو میں نے اسے کہا تھا جا جتنی ہے تم مہلت جو مرضی کرتا رہو، لیکن سن لے ان عبادی. سبحان اللہ. ان عبادی جو میرے سچے عبادت گزار ہوں گے ان پہ تیری سلطانی نہیں چلے گی. جتنا مرضی ہے پیسے.
جی ان پہ تیری سلطانی نہیں چلے گی. سلطانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تو کہے وہ مانے نہیں، یہ ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. ترجمے والے اس کا معنی کرتے ہیں زور. لیسا علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پہ تیرا زور نہیں چلے گا. جو غازی ہیں انہوں نے جتھے مرضی لے جا منو، انہوں نے ایڈی لوڑ ہی نہیں. میں نے تو یہ دنیا ایک امتحان گاہ بنایا ہے، جنت و دوزخ بنائے ہیں، تو میں نے جہنم بھی تو بھرنا ہی ہے نا. ٹھیک ہے، ان کو جو مرضی کرتا رہے، لیکن جو میری بندگی کے دائرے میں آ جائیں گے وہاں سلطانی میری ہوگی، تیری نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی جب میں نے پہلے دن کہا تھا کہ جو میرے ہو جائیں گے ان پہ کسی اور کا زور نہیں چلے گا. جی جو میرے ہو جائیں گے، جو خالص میرے عبادت گزار بن جائیں گے، جو میرے نبی کے خالص تابع دار بن جائیں گے، جو میری نازل کردہ کتاب کی روشنی میں منور ہو جائیں گے، وہ میرے ہوں گے. جب وہ میرے ہوں گے تو پھر سن لو لوگوں، میرا اور ان کا دشمن بھی ایک. اور جو بات میں کہنے کے لیے کھینچ کھینچ کے یہاں تک لایا ہوں، جو میں ابھی کرنے لگا ہوں، جی میرا اور تمہارا دشمن بھی ایک، میرا اور تمہارا سجن بھی ایک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میرا اور تمہارا دشمن بھی ایک، میرا اور تمہارا سجن بھی ایک. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی اسی لیے تو میں اللہ قرآن میں بار بار جہاں نور قرآن کا تذکرہ کرتا ہوں وہاں نبی کے قول و عمل کی شکل میں نور ہدایت کا تذکرہ بھی کرتا ہوں. سبحان نعرہ تکبیر. رموز اسرار قرآنی سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری. سبحان اللہ. جو میرے ہو جائیں میں اعلان کرتا ہوں ان کا اور میرا دشمن بھی ایک، ان کا اور میرا سجن بھی ایک. سبحان اللہ. اللہ ولی الذین آمنوا. جی سنو سننے والو، اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ جن لوگاں منو منے آئے صدق دل نال منے آئے، میں اللہ انہاں دا سجن ولی. اللہ ولی الذین آمنوا، میں اللہ مومناں دا سجن. جی 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 سبحان اللہ. میں اللہ مومناں دا سجن. جی ماں باپ سجن بنتے ہیں. تہاڈا بچپن دا زمانہ اپنی شفقتاں تے قربانیاں نال گزار دے نے، تانوں پالن لگے نے، سنبھالن لگے نے. سبحان اللہ.
پنجابی کا محاورہ مشہور ہے، کسی بندے نے اپنے یاراں نوں آخیا میرا بیاہ ہو گیا، انہوں نے کہا چل ساڈے کام تو ہن نہیں تریا۔ پھر کو پتر تھی ہویا تو پھر کہنے لگا اور میرا پتر بھی ہو پیا، اللہ نے مجھے پتر دیتا۔ انہوں نے کہا جا تو اپنے آپ جو بھی نہیں رہ گیا۔ یہ پنجابی کا ایک محاورہ مشہور ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ جب تک میں ہوتا ہوں ماں باپ ہوتے ہیں، میں ماں باپ کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوتا ہوں، اور جب میں، میری بیوی، میرا بچہ یہ آ جائے تو پھر ایک نیا گھر جنم لے لیتا ہے۔ جی، ایک نیا خاندان جنم لے لیتا ہے۔ جیسے میرا باپ اپنا سب کچھ آرام اور عیاشیاں بھول کے میری زندگی بنانے کی محنت میں لگ گیا تھا، اسی طرح جب میرا بال بچہ ہو گیا تو میں بھی اسی محنت میں لگوں گا۔ یہ رب کی بنائی ہوئی تقسیم ہے، یہ ہوتی ہے۔ سسا انجی لڑائی پائی رکھ دیا نے، انہیں میرا پتر کھو لیا، پتر کھو لیا۔ کھو تے رب نے لیا ہی، جنہیں جنانی دے دیتی انہیں آپو لے کے آئی ہیں، بال بچہ اللہ نے دے دیتا ہے، وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ تو گھر جو بن جاتا ہے۔ جیسے پہلا باپ اپنے بچوں سے بے پناہ محبت کا تقاضا رکھتا ہے، اسی طرح اس باپ سے اس کے بچے بھی ایسی بے پناہ محبت کا تقاضا رکھتے ہیں جس کے مقابلے میں کسی اور کی محبت مقابلہ نہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، ماں باپ یہ شفقت کرتے ہیں کہ وہ اپنا قربان کر کے بچوں کو پالتے رہتے ہیں، یہ ان کی سجنائی ہوتی ہے اولاد سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ باپ ان کے لیے ساری محنت اور ماں ان کے لیے ساری حفاظت۔ ستے دے پاسے پلٹ دی رہندی ہے، انہوں دے پیشاب تے موتراں دی فکر چ رہندی ہے، انہوں نے دودھ پلان دے چاواں چ رہندی ہے۔ فکر نہیں، میں نے جان بوجھ کے لفظ بدلا ہے، ان کے موتر پیشاب اور پخانوں کی فکر میں صفائی کرنی ہے نہ دی، لیکن ان کی دودھ کے شوق میں رہتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی، یہ وہ شفقت ہے جو ماں باپ سے مل رہی ہے، یہ اولاد کے لیے سجنائی کر رہی ہے، اسے سجنائی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ استاد اگر اپنے طالب علموں پہ پوری شفقت سے توجہ دیتا ہے تو یہ اس کی طالب علموں کے ساتھ سجنائی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیر اگر اپنے مریدوں کی سچی رہنمائی کرتا ہے تو یہ اس کی اپنی مریدوں کے لیے سجنائی ہوتی ہے، اور مبلغ و واعظ اگر اپنے سننے والوں پہ جی 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 اپنی دنیا انہیں سیدھی کرنے کا ذریعہ نہیں بناتا، بلکہ اپنی قربانیاں عیش و عشرت آرام کی دے کے انہیں جنت کے رستے پہ چلانے کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ استاد کی سجنائی ہوتی ہے۔ جی، اگر ایسا نہ کرے، دنیا کمان دی مشین بنانے والا پڑھتا پڑھانا رہے تو کوئی سجنائی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جی، اس لیے کہ استاد کا کام ہے علم بانٹنا۔ جی، استاد کی ڈیوٹی ہے علم بانٹے، اور علم اللہ کے کاغذوں میں جو بانٹنے والی صحیح چیز ہے وہ ہے قرآن کریم۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن بتاتا ہے اے دنیا ہی میری نہیں ہوئے تو انجے یا دو دیہڑے دی زندگی، اے تو چند دن کا کھیڑ تماشا ہی، اے مک جانا ہی بھائی،
اتنے ہمیشہ نہیں رہنا. وہ اتنے دیاں تکلیفاں بھی چھوٹیاں موٹیاں گزر جاندیاں نے مگر زندگی اگے پئی آ. جی اتنے جاننے میں ٹر گیا تو مکن والا کام مشکل ہو جانا ہی. تکلیفاں مکڑیاں نہیں ہوں. ایک جسم سڑ گیا تو دوجا نواں بن جائے گا پھر سڑے گا ہی. کلما نضجت جلودہم بدلناہم غیر جلودہم. جسم بدل دیے جائیں گے جب ایک جل جائے گا. یہ قرآن بتاتا ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو. اور دنیا کی زندگی چند دن دی کھیڈ. اور چند دن دا رولا گولا. زینت و تفاخر. چند دن دا بننا ٹھننا. چند دن دی بڑکاں تے وڈیائیاں میں کرنا. اور کچھ نہیں ہوں اور کچھ نہیں ہوں اور کچھ نہیں. جو زندگی بن رہی تے آخرت دیاں فکراں کر. او کدھر بھجن لگا ہے کوٹھیاں ول کاراں ول دولت ول بینکاں ول دکاناں ول رشتے داراں ول. وہ کدھر پہ بھجنا ہے. اور نہ جلیا نہ جلیا غلط پہ محنت کرنا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. دوڑا لاڑیاں نہیں تے رب اللہ. ادھر دوڑا لگیاں تو پھر زندگی سدھی ہونی. مجھ نہیں ہوں مگر نہ کچھ نہیں ہوں. انجے چند دن دے تک گئی نہیں مک جانا ہی کام. اصل زندگی پیچھے ہی جو کچھ جوڑن لگا ہوا ہے نا کوئی شے نہیں. جنا مرضی ہے جوڑتا رہو. جوڑ کے کی ہے یا بینک والے استعمال کرتے رہن گے انہوں دی موج بڑی رہے گی. گھر تے رکھن نہیں ہوندا. چور پہ جاندے نے ڈاکو پہ جاندے نے. بینکاں 'چ رکھتے نے تو بینک والے کھاندے رہندے نے. تیرا کی ہویا جی؟ یہ تیرا تو بینک والے کیوں کھاندے نے پیو نو؟ بینک والے کیوں دے نال کاروبار پہ کرتے ہیں؟ جوڑ وہ بینکاں دی موج بنی جی. اللہ 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 اللہ. سنو بقیت اللہ خیر لکم. اوے جڑا صدقہ کر گئے اللہ کو بیلنس بنائے نا جی. میں اللہ قرآن دعائیاں پہ بناؤں ہوا خیر لکم. ایک پیغمبر کی زبانی قرآن مجید 8واں پارہ حضرت شعیب اللہ کے پیغمبر ہیں. پیغمبروں کے اپنے اپنے کچھ خاصے ہیں جن کی وجہ سے ان کے لقب ہیں. جیسے موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ. حضرت شعیب کا لقب ہے علم کیا ہے خطیب انبیاء. گلاں بڑیاں سوڑیاں دین دیاں کرتے سن. ایڈیاں سوڑیاں کسی اور نبی نہیں کیتیاں. اے خطیب انبیاء. سبحان اللہ. بڑے سوڑے باز کرتے سن. مزے کی گل ہے کہ انہاں چند پیغمبراں وچوں نے جنہاں کول کھان پین نوں بھی رج سی. عام زندگی انہوں دی بہتی ماڑی نہیں سی جس طرح عام پیغمبراں دی ہوندی. یہ ان چند پیغمبروں میں سے ہیں جن کا قبیلہ ذرا تگڑا مال والا قبیلہ تھا اور ان کے پاس بھی مال و دولت تھی جی. گویا کہ یہ ان کی کاروباری دنیا میں شامل تھے، گھسے ہوئے تھے. ان کو کاروباری دنیا میں موجود تھے. ان کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے کاروبار کر رہے ہیں.
یہ جو بات ہے کہ اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، او عبادت تے سجدے تے صدقے کنے اللہ دے نا دے، اور کوئی حاجت روا نہیں دے ہوئے، اور کوئی مشکل کشا نہیں دے، اور کوئی حاضر و ناظر نہیں دے لوگو، اور کوئی عالم الغیب نہیں دے لوگو۔ یہ تو سارے پیغمبروں کی گل سی، یہ تو پیغمبر ہی کی ہے جڑا یہ دعائی نہ پائے جی، یہ تو سب پیغمبروں کی دعائی تھی، لیکن اپنے اپنے زمانے میں جس برائی کو وہ اس طرح دیکھتے تھے کہ جیسے عبادت کرنے والے عبادت کو سمجھتے ہیں، لوگ کچھ غلطیاں اور کچھ برائیاں عبادت کے درجے تک جب بنا لیتے تھے تو پیغمبر ان کے خلاف بھی بولتے تھے جی۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، یہ حضرت شعیب کی تبلیغ و تقریر ہے جو قرآن میں 8ویں پارے میں منقول ہے۔ یا قوم اوفوا المکیال والمیزان، اے میری قوم ماپ تول پورا کریا کرو جی جی۔ اور ہاں دھیان رکھا کرو، لا تبخسوا الناس اشیاءکم، اور چیزاں وچ ملاوٹ نہ کریا کرو۔ بخس کہتے ہیں کمی کو، یعنی ان کی کوالٹی میں خرابی نہ کیا کرو۔ پیسے لیندے ہو نمبر 1 دے، دیندے ہو نمبر 6، یہ ظلم نہ کریا کرو۔ اے میری قوم ماپ تول کو پورا کیا کرو، اور چیزوں کی کوالٹی میں کمی نہ کیا کرو۔ قرآن تے قربان جاوا، سنو اے جس معاشرے میں ایک اللہ کے سوا اور لوگوں کی پوجا، جس معاشرے میں ماپ تول میں کمی، اور لوگوں سنو جس معاشرے میں چیزوں میں ملاوٹ یہ عام ہو جائے، اس معاشرے میں امن نہیں ہو سکتا۔ اتھے چوریاں ودن گیاں، اتھے ڈاکے ودن گے، اتھے رشوتاں ودن گیاں، اتھے لوٹ کسوٹ وڈے گی۔ نہ کم چھڑ دیو لا تاسعوا فی الارض مفسدین، اور شہمت کمی اور ماپ تول خرابی اور چیزاں گھٹیا اور اللہ تو سوا غیروں دی پوجا، اور چھڑ دیو جے نہ چھڑیا تے فساد ہی فساد پہ جائے گا جے۔ لا تاسعوا فی الارض مفسدین، اور زمین جو فساد دی محنت نہ کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غیر اللہ کی پوجا تو خیر مانتے ہی کوئی نہیں تھے، سوال ہی نہیں تھا جی۔ کیا کہنے، وہ کہہ رہے ہیں تبلیغ کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، قرآن پہ قربان جاؤں توجہ دیجیے، وہ تبلیغ کر رہے ہیں بابا، تقریریں کر رہے ہیں، واز و نصیحت کر رہے ہیں جی جی جی۔ لیکن قوم کیا جواب دیتی ہے اس بات کا کہ ماپ تول میں کمی نہ کرو، چیزوں میں خرابی نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ قوم کہتی ہے پیسہ ساڈا ہے، پیسہ محنت اسی کی تھی ہے، کمایا اسی ہے،
تو کی لگنا سانو ڈکے پاندہ انج نہ کریا کرو تے انج نہ کریا کرو تے انج نہ کریا کرو. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں مولوی نو کی پتہ معیشت کنج بنائی دی دیدیاں گلاں کردے نے بینکاں دی کمائی حرام ہے بینکاں دے سود نال لوکاں دی لک پہ ٹوٹدے نے اینو کی پتہ ہے اینو بینکنگ دے نظام دی کوئی نہیں سمجھ مولوی نو بس انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو ایک فن ہے ایک محنت اسی کرنے ہیں پہ اپنا فن پہ چلانے ہیں پیسے بھی کمانے ہیں. مولوی انجی حرام دی کمائی حرام دی کمائی حرام. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مولوی نہیں کہتا ظالموں. جس قرآن کو مانتے ہو جنہوں کہتے ہو اسی بھی مننے ہیں قرآن. مولوی کو فخر ہے قرآن پڑھنا لا تو پڑھانا لا آگے ہم بھی مانتے ہیں قرآن. جس قرآن کو مانتے ہو وہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان کے دعوے دارو اتقوا اللہ اللہ کی ناراضگی سے بچ کر رہا کرو. وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا یہ اج تک سود کھاندے رہے ہو کہ ہون ہی چھڑ دیو میں معاف کر دیاں. یہ اج تک سود کھاندے رہے ہو تو ہون ہی چھڑ دیو ظالموں. چھڑ دیو گے تو میں معاف کر دیاں گا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا اگر تم نے نہ چھوڑا تو پھر فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے اللہ اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دیا. جی یہ مولوی دی گل نہیں. سود دین والا سود لین والا سود دا حساب لکھن والا سودی کاروبار دا گواہ بننے والا یہی تے چار جزا ہوندیاں نے کسے لین دین دیا. سود کا کاروبار کرنے والا سود لینے والا سود دینے والا کاروبار میں دونوں باتیں ہیں. سود کا حساب لکھنے والا سودی کاروبار کا گواہ بننے والا. جی جی بڑا سخت فتویٰ ہے. حدیث شریف میرے مرشد کا فرمان لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ. سود کھانے والے پہ خدا کی لعنت. سود کھلانے والے پہ خدا کی لعنت. سود کا حساب لکھنے والے پہ خدا کی لعنت. سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پہ خدا کی لعنت. جی شراب نو کو جوس آ کے ویچتا رہے سے کچھ جائز نہیں ہو جاتا. شراب نو بوتلیں پا کے پھل شل لا کے رنگ بدیار بنا کے اسے جوس کہنے لگے تو وہ حلال نہیں ہو جاتا. وہ شراب ہے وہ حرام ہی حرام ہے. زنا کو حلال کہنے کے لیے زنا کرتے پہ کسی نال نکاح ہے کوئی نہیں. ٹھاکنے والے ٹھاکتے نے وہ کی ہے جی ایک فرقہ پاکستان جو کہندا پیسے دے کے مہینے ڈیڑھ مہینے میں تو جنانی رکھی جا سکتی. مطلب دیا گلاں بڑیاں پکائیاں ہون گیا. مطلب دی گل ہے حوالے دین گے بڑے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا زنا حلال ہو جاتا ہے کسی مولوی کے فتوے سے کسی فرقے کے جائز کہنے سے؟ شریعت میں زنا اور نکاح دو ضدیں ہیں. جہاں زنا ہے وہاں نکاح نہیں. جہاں نکاح ہے وہاں زنا نہیں. جہاں نکاح ہے وہ حلال ہے. جہاں زنا ہے وہ حرام. یہ دو مقابل کی چیزیں ہیں.
جیسے سچ اور جھوٹ، یہ دو مقابل کی چیزیں ہیں۔ جو سچ ہے وہ جھوٹ نہیں، جو جھوٹ ہے وہ سچ نہیں۔ جی جی، جھوٹ کی زندگی بھر عادت بنا لینے والے، توبہ نہ کرنے والے، قرآن نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، میں اللہ اعلان کرتا ہوں، میں اور میرا پیغمبر، ہم جھوٹ کو زندگی بنانے والوں پہ لعنت نازل کرتے ہیں۔ جی، قرآن و سنت کا علم رکھنے والے جہاں کہیں کسی گناہ کی سزا میں لعنت کا لفظ آئے تو سب کا اتفاق ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے۔ جی، اسے گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ شراب پینے والا، اس کے متعلق سزا حدیث میں لعنت کا لفظ آیا ہے۔ سود کھانے والے یا کھلانے والے پہ لعنت کا لفظ آیا ہے۔ جی، چوری کو زندگی بھر عادت بنا لینے والے پہ خدا کی لعنت، قاتل پہ خدا کی لعنت۔ جی، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، انہیں گناہ کبیرہ کہتے ہیں۔ اہل علم اپنے تدبر اور تفکر سے جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں۔ جی، ان کی بات بھی پھینکنے کے قابل نہیں ہوتی، زندگی بھر محنت مارتے ہیں، پھر یہ موتی چن چن کے نکالتے ہیں ہمارے تمہارے لیے۔ جی جی جی، جب لعنت کا لفظ آیا ان گناہوں پہ، اہل علم کہتے ہیں یہ گناہ کبیرہ ہے۔ جی جی جی، چلتا پھرتا علم، چلتا پھرتا قرآن۔ جی، چلتا پھرتا علم، چلتا پھرتا قرآن، میرا مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس پہ ایک دفعہ رب کی لعنت نازل ہوئی 7 نسلوں میں اس کے اثرات رہتے ہیں۔ جی جی جی، اللہ اپنی رحمتوں سے ہمیں سچی توبہ کر کے اپنا متقی بندہ بنانے کی توفیق دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ضیاء اللہ پتہ کیا سوچتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ یہ بھی تو نیت اللہ شاہ کا پتر ہے، ناک دا بن جانا۔ جی 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 جی، سبحان اللہ۔ کسی مسلمان پہ غلط الزام لگانے والے پہ بھی خدا کی لعنت۔ ہم نے اسے کچھ بھی نہیں سمجھا، عام جی بات سمجھی ہوئی ہے۔ جی، مطلب دی گل کرنے جو پتہ ہے صحیح، وہ دی دعائی پڑھنے لگ پاؤں گے اگے۔ مرشد فرماتے ہیں جس نے سننے کے بعد بغیر تحقیق کے باتیں آگے پھیلائی وہ جھوٹا ہے، اس پہ خدا کی لعنت۔ مسئلے مشکل تے نہیں ہو گئے، ڈیڈے تے نہیں ہو گئے، بالکل چپ کیتے ہونا تو سبحان اللہ 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 اللہ۔ جی
جی ضیاء اللہ کیا کہتا ہے؟ ضیاء اللہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے مرشد کہہ رہے ہیں ستہ نسلچ لعنت دے اثرات، اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اس کی زندگی میں اتنے اندھیرے ہیں، اس کی زندگی میں اتنے اندھیرے ہیں، کوئی روشنی کی کرن تک نہیں، اس کی زندگی اندھیروں میں اتنی ڈوبی ہوئی ہے کہ یہ 70 نسلوں میں روشنی کوئی نہیں آنے لگی۔ یہ ہے معنی اس کا، یہ ہے مطلب اس کا، یہ ہے تشریح اس کی۔ جی آج ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں، جی 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 دل نہیں کرتا لفظ آکھتے، لیکن سمجھتا ہر کوئی یہ ہوئی ہے جن اسی بگڑ گئے ہیں، وہ ٹھیک ہونے دی امید کوئی نہیں۔ جی جی اور ہم بڑے خوش ہو کے کھاتے ہیں، میں اور آپ کیوں خوش نہ ہوں گے؟ حکمران جب سودی قرض لیتے ہیں تو ناچتے، خوشیوں سے ڈھنڈورے پیٹتے۔ آئی ایف نے کیا، آئی ایم ایف نے کی بلا ہے، قرضہ منظور کر لیا جی، سودی قرضے، خوش ہو رہے ہیں، اسے کامیابی بتا رہے ہیں۔ یہ کامیابی نہیں، یہ پاکستانیوں کی زندگیوں کو اندھیروں میں دھکیلا جا رہا ہے۔ سودی قرضے لینے سے کبھی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی، دن بدن بھوک بڑھے گی، دن بدن چیزیں مہنگی ہوگی، دن بدن لوٹ کھسوٹ بڑھے گی، دن بدن چوری بڑھے گی، دن بدن قتل بڑھیں گے، دن بدن ڈاکے بڑھیں گے۔ اس لیے کہ اللہ کہتے ہیں فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر تو اڈی میری جنگ ہے، جہاں نہ رب دی جنگ ہوئے وہ دے حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ جی اللہ ہوئے ہوئے وقت دے بہت نازک ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہماتن داغ داغ شد پمبا کجا کجا نے ہم ادھر گل ٹور پندی ہے، بس مکڑتے ہم دی نہیں۔ کہنا کیا چاہتا تھا؟ ہم اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن کے نور کی ضرورت ہے لوگ، جی ہمیں قرآن کی روشنی کی ضرورت، جی ہمیں قرآن کی روشنی کی ضرورت ہے۔ جو قرآن کی روشنی لے کر اپنی زندگیوں میں روشنی پیدا کرنا چاہتے ہیں، انہیں قرآن کی روشنی کو اس طرح لینا ہوگا جس طرح روشنی میرے مصطفیٰ کی زندگی میں تھی۔ جی قرآن کی روشنی حاصل کرنے کا ذریعہ نبی کی سچی تابعداری، کیونکہ نبی چلتا پھرتا قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی چلتا پھرتا، نبی چلتا پھرتا، نبی چلتا پھرتا۔ مجھے یاد ہے میں نے کہا تھا جو کام صحابہ نے نہیں کیا وہ ہم نے نہیں کرنا، ہم ان کے تابعدار ہیں، ہم ان کے باغی نہیں ہو سکتے۔ تو پھر سن لیجئے، بات درمیان میں رہ نہ جائے کہیں۔ میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنا چاہتا ہوں جن کو قرآن کی روشنی چاہیے انہیں نبی کی سنت کا 100% تابعدار بننا ہوگا، پابند بننا ہوگا، اور جنہیں نبی کی سنت کی تابعداری چاہیے انہیں